اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی مختلف مقامات پر مختلف قسم کے شکایات اکٹھے کر کے لوگوں کے سامنے جاتا، پہلے اسلام کی دعوت دیتا، نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو، فلاں کام کیا کرو، فلاں کام کیا کرو، لیکن ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی سازشیں کرتا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تقریباً 10 قسم کے بڑے اعتراضات پیش کیے۔ لوگوں کے کہتا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئے 2 رکعت نماز پڑھی، بلکہ اس کے برعکس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے 2 رکعت نماز پڑھی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب گئے 4 رکعت نماز پڑھی۔ یہ تو حدیث کا منکر ہو گیا۔ لوگوں کو بھی پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے 2 رکعت نماز پڑھی، تو آپ وہ سمجھتے کہ ہاں واقعی تو ایسے ہی ہے۔ کبھی کہتا قرآن تو نازل ہوا ہے 7 قراتوں میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 قراتوں کو چھوڑ دیا اور 1 قرات کو اپنا لیا۔ اور کبھی کہتا دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیز و اقارب میں سے اپنے رشتہ داروں کو فلاں علاقوں کا گورنر منتخب کیا، عہدے دیے، یہ کیسے خلیفہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو مختلف مقامات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زہر اگلتا رہا، لوگوں کو تیار کرتا رہا۔ ایک موقع پر نبی کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں صحابہ بھی موجود تھے۔ حج کے موقع پر یہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے سازش کرنے کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلایا کہ آ جائے، آپ کے کیا اعتراضات ہیں بتائیے، تو یہ بڑا چھوڑا ہو کر آیا کہ دیکھو میں آج صحابہ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ رسوا کروں گا۔ مقصد ایک ہی تھا کہ یا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروا دیا جائے یا خلافت سے ہٹا دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا کہ جی بتائیے آپ کے کیا اعتراضات ہیں، اگرچہ میں آپ کو جوابات دینے کا قائل تو نہیں ہوں، لیکن صحابہ کے سامنے اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے کیا اعتراضات ہیں۔ تو اس عبداللہ نے کہا، عبداللہ بن سبا نے، کہ میرا اعتراض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور آپ نے 4 رکعت پڑھی، آپ نے حدیث کا انکار کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل میں مانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، میں نے 4 پڑھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں اقرار کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تھے، آپ مسافر تھے، اور مسافر جب شرعی سفر پر جاتا ہے تو وہ سفر کی نماز پڑھتا ہے، سفر کی نماز 2 رکعت ہے، اور میں چونکہ میری شادی ہوئی ہے مکہ سے تو میں اہل مکہ میں سے ہوں، اس لیے جب میں مکہ کا رہنے والا ہوں تو میں نے وہاں جا کر 4 رکعت نماز پڑھی، اس لیے کہ میں وہاں جا کر مقیم رہا، مسافر نہیں تھا۔ وہ سن کر خاموش رہا، کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا عبداللہ بن سبا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قرآن نازل ہوا تھا 7 اوقات کے اندر، 7 قراتوں کے اندر، آپ نے ایک قرات کے اندر قرآن کو نشر کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید نازل ہوا تھا اس وقت عرب تھے سارے، یہ قرآن نازل ہوا ہے عرب و عجم سب کے لیے، قرآن کے اوپر تو نہ نقطے ہے نہ زبر زیر ہے، یہ تو بعد میں حجاب بن یوسف نے لگوائے تھے نا۔ تو میں نے قرآن کو ایک قرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، وہ لغت قریش ہے، میں نے اس کے اوپر قرآن کو لکھوایا۔ تو آپ کو اگر اعتراض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر اعتراض ہے کیا؟ جب یہ بات صحابہ نہیں سنی تھی، واقعہ تو بات تو درست تھی، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکیلا نہیں بلکہ صحابہ کے مشورے سے قرآن لکھوایا تھا، تو اس کا جواب سن کر بھی وہ خاموش ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک اعتراض اس نے یہ کیا کہ
اپنے رشتہ داروں میں سے چھوٹی عمر کے لوگوں کو فلاں فلاں علاقے کا گورنر بنایا، وزیر بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے چونکہ اس نے اسلام کا روپ ڈال لیا تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ مطالعہ بھی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لشکر جو بھیجا اس کا امیر کس کو مقرر کیا؟ اس نے کہا وہ تو اسامہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا عثمان غنی نے کہ اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ بہت بڑا صحابہ کے سامنے اس کی عمر تو 17 سال تھی۔ فرمایا جب 17 سال کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 سال کے بچے کو، لڑکی کو، نوجوان کو امیر بنایا کس کے اوپر؟ عمر رضی اللہ کے اوپر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاحیت کو دیکھا کہ کم عمر کے بندے کو ہوتا دینا یہ کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کام ہوتا تو آپ اس کو نہ فرماتے۔ تو اس کا جواب سن کر وہ خاموش رہا۔ خلاصہ کرام یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کا اعتراض کا جواب دیتے رہے۔ جب اس کے پاس کوئی اعتراض نہ رہا خاموش رہا، صحابہ نے اس کو بھی جوڑا، اور کچھ صحابہ بھی ان کی باتوں میں آ کر، اس شخص کی باتوں میں آ کر پھسل گئے تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ کی باتوں کو سنا صحابہ کرام نے بھی اس سے دستبرداری کا اعلان کیا کہ آپ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے وہ جاتے کا کہنے لگا باقی ساری باتوں کی ٹھیک ہے، بس ایک بات ہماری مان لیں، جو مصر کا گورنر ہے مصر، آپ اس کو معزول کر لیں، اس وقت تو آپ منتخب کریں، ایک مطلب ہمارا مان لیں۔ تو کافی صحابہ کرام عائشہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی لوگوں کی شکایات آ رہی تھی چونکہ وہ بندے بھی نہیں کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کہنے پر، ان کی سفارش پر ابن سخت کو معزول کر کے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر بنایا مصر کا، اور لکھ کر دیا کہ جاؤ آپ وہاں جا کر میرا یہ پیغام لے جانا، لے کر لے جانا، اور اس کو کہہ دینا کہ میں نے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا۔ یہ کافی سارے نکل پڑے جو کوفہ سے آئے تھے، کوفہ چلے گئے، مصر والے مصر چلے گئے، جانے لگے تو ایک بندہ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اس کو چونکہ میں نے کسی نے لالچ نہیں دی، کروڑوں اربوں ڈالر کی دینار موبائل ہی لیے تھا، 1.5 ارب ڈالر پاکستان کے آج کل کے حساب سے بنتے ہیں، 1.5 ارب دینار کربوں کے حساب سے پیسے بنتے ہیں آج کل پاکستانی۔ تو اس وقت افریقہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے پیسے لڑائے تھے کہ کسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ بڑا ہوشیار تھا چونکہ یہودی کا، تو عبداللہ بن سبا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہر بنوائی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے ایک خط لکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے ابن سر، جب محمد بن ابی بکر اور اس کے ساتھی فلاں والا شخص آپ کے پاس آ جائے تو کسی ہیلے بہانے سے ان کو قتل کر دو، اور ان کے امیر یا وزیر بننے کا جو حکم ہے اس کو منسوخ سمجھو۔ یہ کس نے لکھا؟ یہ مروان کے حکم پر عبداللہ بن سبا کی سازش سے لے کر ایک غلام کے ہاتھ پکڑایا کہ آپ جانے لگے۔ تو محمد بن ابی بکر کے ساتھیوں جس راستے سے جانے لگے، 3 دن کا سفر مدینہ سے طے کیا تھا، راستے پہ دیکھا ایک غلام، حبشی غلام گھوڑے جا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا۔ محمد بن ابی بکر کے بعد جب اس کو لے کر آیا تو اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو وہ غلام بھی کبھی کہتا کہ میں مروان کا غلام، کبھی کہتا میں عثمان غنی رضی اللہ کا غلام۔ اس سے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے، کچھ پیغام ہے، کوئی خط ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں، لیکن اس کے پاس ایک پشیزہ پایا گیا جو خشک تھا، اس کے اندر کوئی چیز کڑک رہی تھی۔ جب اس کو توڑا گیا تو اس کے اندر ایک خط تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر جب آپ کے پاس پہنچے تو کسی ہیلے بہانے سے اس کو قتل کرو۔ جب یہ بات محمد بن ابی بکر کو پتہ چلی تو اس نے سب صحابہ کے سامنے پریشان ہوئے، واپس مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ تو واپس مدینے آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف صحابہ کو جمع کیا، یہ دیکھو نعوذ باللہ عثمان غنی نے میرے قتل کرنے کے لیے ایک خط لے کے آئے ابن سخت کو۔ حالانکہ یہ کیا تھی؟ سازش۔ کس کی طرف سے سازش تھی؟ عبداللہ بن سبا کی طرف سے۔
چونکہ غلامی کس کا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ کا تھا. مہر بھی بنوائی تھی کس نے؟ عبداللہ بن سلام نے. اور وہی مہر لگی ہوئی. گھوڑا بھی کس کا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ کا تھا. چونکہ وہ عثمان غنی رضی اللہ کا بنا کچھ دن پہلے ہی وہ گھوڑا بھیج چکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب معاملے کا پتہ چلا تو فرمایا کہ مجھے بتائیے کیا معاملہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھدار تھے. پوچھا کہ حق کن لوگوں سے ملا ہے؟ کہا کہ کوفہ جانے والوں سے ملا ہے. کن کو ملا ہے؟ مصر والوں کو ملا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ جان گئے. حضرت علی رضی اللہ کے بعد تشریف لائے. فرمانے لگے اے عثمان غنی آپ ہمیں حکم دے کہ میں اس خلاف قتال کروں، اس لیے کہ باقیوں کے خلاف قتال کرنا جائز ہے، شرعی مسئلہ ہے. عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خلافت کے دوران مدینہ کے اندر خون بہے، اور میں پہلا وہ خلیفہ ہوں جس کے دور میں مدینہ کے شہر میں خون بہے. میں نہیں چاہتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا ذاتی معاملہ کوئی بات نہیں، اگر یہ میرے خلاف لڑنا چاہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، میرا ذاتی مسئلہ ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے ذہن میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عثمان ان اللہ عسى ان يلبسك قميصا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائیں گے اور منافقین آپ سے اتارنے کی کوشش کریں کہ آپ نے چھوڑنا نہیں، اتارنا نہیں. وہ خلافت کی طرف اشارہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش شروع ہوئی. عبداللہ بن سلام نے مختلف ملک سے لوگوں کو اکٹھا کر کے مدینہ کی ایک دل کو ٹھہرایا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے، مشورہ بھی کیا صحابہ سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی ہے، آپ کے ہاتھ پر اہل بیت نے بیعت کی ہے، مرنا تو انسان میں ایسا بھی ہے، تو جب مرنا ہے تو آپ نے خلافت کو چھوڑنا نہیں، آپ نے خلافت پر قائم رہنا. وقت کم ہے، میں مختصر آپ کے سامنے ایک گزارش کروں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کو بھی کہا کہ میں نے آپ کو آزاد کر دیا ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط یہ ہے کہ میری آزاد کرنے کے بعد جو میرے خلاف لوگ اکٹھا ہوئے ہیں یا میرے قلعے کا محاصرہ کیا، آپ نے ان کے خلاف لڑنا نہیں. اسی طریقے سے بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ کے بیٹے حسین کریمین، حضرت طلحہ رضی اللہ، زبیر رضی اللہ نے بھی آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتاً فوقتاً کو بھی کیا اجازت دی کہ آپ جائیں، کوئی بات نہیں. اس لیے عثمان غنی رضی اللہ کو پتہ تھا کہ وہ میرے خلاف حملہ کریں گے تو کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، خون بہے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کے اندر خون بہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت خواب دیکھا. خواب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ سے عثمان آپ نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے آج. تو باقی انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا 40 دن تک محاصرہ کیا رکھا. 40 دن تک آپ روزہ رکھتے رہے مسلسل، تو 40 دن تک 40 قرآن پڑھے آپ نے. تو اس وقت بھی آپ کیا تھے، 40 مرتبہ قرآن پڑھ چکے تھے. 41 مرتبہ قرآن شروع کیا تھا، سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے کہ باقیوں نے آپ پر حملہ کیا. حملے سے پہلے محمد بن ابی بکر رضی اللہ کے بیٹے بھی آپ کے قلعے کے اندر گھسے تھے. ایک روایت ہے کہ آپ کی داڑھی کو پکڑا تھا. عثمان غنی رضی اللہ نے فرمایا اگر اس وقت آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ زندہ ہوتے تو اس بات کو ناپسند سمجھتے. جب اس بات کو حضرت ابوبکر رضی اللہ کے بیٹے نے سنا تو وہ رونے لگے، باہر نہیں کر آئے اور فرمایا کہ جاؤ، قتل نہیں کرنا ہے، آپ نے ہماری ہمیں بھی پھنسائے سازش کر کے. لیکن وہ تو عبداللہ بن سبا نے پوری سازش کی ہوئی تھی، پوری لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا. مقصد کیا تھا، یہ کہ مقصد ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو شہید کر دیا جائے یا خلافت سے معزول کر دیا جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. تو عثمان غنی رضی اللہ نے بھی اس دن مکمل تیاری کی تھی، غسل کر کے پیجامہ پہن کر مکمل پردے کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کی جسم کی کیا پردہ دری نہ کرے. بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے جامع شہادت نوش کی.
تو صحابہ کے مختلف اقوال آپ کی شہادت کے بعد انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد ایک ایسا فتنہ کا آغاز ہوا ہے، ایک ایسا خون بہا ہے کہ تا قیامت تلواریں نیام کے اندر واپس نہیں جائے گی۔ اعتراض بھی لوگ کر سکتے، صحابہ تو موجود تھی، پھر دفاع کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ امیر کا حکم تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا تھا کہ آپ نے میری ذات کی وجہ سے مدینہ کے اندر خون نہیں بہانا۔ دوسرا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ شہادت کے وقت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہیں بولا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ آپ کے قلعے کے باہر پہرا دیتے رہے، تو حسین رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ بھی پیاسے تھے، تو اس پیاس کا سبب کہاں سے سیکھا تھا؟ حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے سیکھا تھا، اور اس کا سبق نتیجہ کب نکلا؟ کربلا کے اندر نکلا۔ تو یہ ساری چیزوں کا بیان کا شہادت کا خلاصہ کیا ہے؟ اتنا مظلومانہ شہادت شاید دنیا میں کسی مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ اور رسول کے فرمان کو سامنے رکھنا تھا۔ اس کو دوبارہ سے شروع کر دیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے سامنے اللہ اور رسول کا حکم آ جائے، چاہے اس کے سامنے جان دینی پڑے، مال دینے کا وقت آ جائے، تو ہم اس میں کوتاہی نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کیا فرمایا تھا کہ آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کیا میں صحابی رسول نہیں ہوں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے جنت کی بشارت نہیں سنائی تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تمام میں نہیں ہوں؟ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی، لیکن کیا تھا؟ اسلام کے خلاف تھے، اسلام کے خلاف تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام پر ڈٹ کر آخری دم تک جامع شہادت کو قبول کیا، لیکن اسلام کے خلاف، اسلام کے اوپر کوئی بات کو نہیں آنے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی اسلام کے اوپر صحابہ کے طرز زندگی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔